السلام علیکم. انتخابات کا شور ہے کہ جلد ہونے جا رہے ہیں. فروری 2024 کی تاریخ اس کے لیے مقرر کی جا رہی ہے یا ہو گئی ہے جو بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز بحث کے اندر ہے. 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, اس طرح یہ 180 دن کے قریب بن جائیں گے. چلے, آئین ہے اور یہ لوگ ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں, سمجھدار ہیں, اور امید ہے کہ تمام درست ہے اور تمام جماعتیں جو ہیں مجھے امید ہے کہ اس میں حصہ بھی لیں گی. اور مجھے چونکہ پاکستان کے جو مین سیاستدان ہیں اس وقت آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, ان کی بھی شاید ایک خواہش ہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیوں سے ملاقات کی جائے اور ایک لیول, کیوں جی میاں صاحب, کیا لیول پلینگ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ لیول پلینگ فیلڈ یا اچھا, اس میں کیا ہوگا؟ اس میں سر یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایکول موقع فراہم کیے جائیں. اچھا, کہ ہر بندہ اپنے سیاسی جلسے کرے, جلوس کرے اور اپنے ورکروں سے میٹنگیں کریں. لیکن یہاں میاں نواز شریف صاحب کو تو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی, اور زرداری صاحب کو پہلے یہ ہے وہ جو ہیں اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے جو ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں نا اپنا تقریریں. اب رہ گئی پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر جیل میں ہیں. تو ان کے جو بڑے بڑے کارکن ہیں یا بڑے بڑے رہنما جو ہیں مرکزی, وہ جو ہے وہ تتر بتر ہے اور جیل کے اندر ہے. تو لہٰذا لیول پلینگ فیلڈ میں تھوڑا سا فرق ہے. پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کبھی کوئی ایسا پروگرام نہیں کہ کسی پر بھی پابندی نہ لگائی جائے الیکشن لڑنے کی. انہوں نے تو کہا کہ سب الیکشن ظاہر بات ہے پوری اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہوگی جب انہوں نے پرائم منسٹر یہ بات کی ہے, اور بڑا اچھا اسٹیپ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے. لیکن اپریشیٹ کرتے ہیں جناب کہ ساری پارٹیاں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم اس الیکشن میں جانے سے پہلے کیا اس قوم کو دے کر جا رہے ہیں؟ مہنگائی یا کوئی ایسا نظام جس سے کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے؟ الیکشن تو ہونے, جمہوریت ہے, آئین ہے, اس لیے اس کے اوپر کوئی بیٹھ نہیں سکتا اس ملک کے اوپر جب تک الیکشن نہ ہو. لیکن کیا اگلی آنے والی حکومت جو بھی ہوگی اس کے پاس کوئی پلان ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا؟ جی جناب, دیکھیں جی, پاکستان کو الیکشنوں کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے الیکشن بہت ناگزیر ہیں, یہ ہر حالت میں ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس کوئی پلاننگ ہے, کسی نے کوئی سسٹم کو چینج کرنے کا سوچا ہے یا اس کے اوپر کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے. جب تک سسٹم نہیں نہ بدلے گا پاکستان کا حضرت صاحب, تب تک یہ نظام ایسے ہی چلے گا. ایک سال پہلے آپ نے جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تب انہوں نے کہا جی میں $200 پہ لے جاؤں گا, تو آپ نے تب ہی شاید کہا تھا کہ کیسے لے جائیں گے؟ وہ ہم نے پروگرام کیا تھا, نہ ایکسپورٹ ہے آپ کی, نہ ریمیٹنسز ہے, کیسے لے جائیں گے؟ نہ پروڈکشن ہے. ہاں, پروڈکشن ہوگی تو ایکسپورٹ کریں گے. وہ وہی والی بات 200 کروں گا 300 کر کے چھوڑ کے چلے گئے, وہ ایسے ہی ہوا نا. بالکل. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے چونکہ بہت اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں, ڈالر کو نیچے لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن ابھی تک جو خبریں ہیں کہ اگر $25 ارب بھی پاکستانیوں کے پاس ہو تو اب صرف 50 کروڑ جو ہے باہر آیا ہے. تو باقی کہاں ہے, کن کے پاس ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے, اور آپ لوگ الیکشن میں جانے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ معاشی طور پہ اب کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور ابھی پھر سوئی گیس کے بل مہنگے کر دیے, کیسے دیں گے لوگ؟ سر ہم نے تو اکنامکس یہ پڑھی ہے کہ یار اگر مثلا آج کے دور میں اگر 50,000 ہم نے کمایا ہے تو 10,000 ہم نے ٹیکسز اور بلز دینے ہیں, 10,000 ہم نے بینکس میں جمع کرانا ہے تاکہ اگلی انویسٹمنٹس کے لیے لوگ اس کو انویسٹ کریں, نئی انڈسٹری لگے, نئے شعبے کھلیں, اور جو 30,000 باقی ہے وہ ہم کنزیوم کریں, وہی چیزیں ہم خریدیں گے. جب ہم خریدیں گے تو وہ جو 10,000 جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, انڈسٹری لگی ہوئی ہے, وہ بڑھے گی, پھولے گی, تو ایک نظام چلے گا. یہاں کیا ہے جی 50,000 آمدن آتا ہے, 70,000 بل آئیں گے سب کو, وہ تو 20,000 ہر بندے دوسرے کا قرض کھوا ہوا ہے, وہ خریدے گا کہاں پہ جا کے؟ تو اگر معاشی نظام تو یہ ہے, ابھی کس بیس پہ آپ ہر چیز کو بڑھا رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا حل نکلے گا الیکشنوں کے بعد بھی؟ الیکشن تو ہونے ضروری ہے. دیکھیں جی, اس ملک کا جو حل نکلنا ہے, یہ برائیاں ختم ہونی ہیں, مہنگائی ختم ہونی ہے. کسی کے پاس سسٹم چینج کرنے کی طاقت ہوگی, سسٹم بدلیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا. اگر سسٹم یہی رہنا ہے, زید آئے بکر آئے, میاں نواز شریف صاحب جب آئے, تک برآمدات نہیں کریں گے آپ سب سے بڑی, آپ ٹیکنالوجی میں نہیں جائیں گے, الیکٹرانکس میں نہیں جائیں گے, ان کی پروڈکشن میں نہیں جائیں گے, دنیا کو وہ چیز نہیں بیچیں گے. آج ہم الیکٹرانکس لے باہر سے جو آ رہی ہے فوراً خرید رہے ہیں, موبائل خرید رہے ہیں, ان کے ایکسیسریز خرید رہے ہیں, لوکل پروڈکشن پہ کوئی نہیں. اور اس لیے تو ہم تو, اور اچھا پھر ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک چیز پروڈکشن ہوتی ہے, ہم پروڈکشن نہیں کر رہے, ہم نے پیسے سے پہلے پلاٹ بیچو, پلاٹ خریدو, راتوں رات امیر ہو جاؤ, یہ ڈالر خریدو, ڈالر بیچو, راتوں رات امیر ہو جاؤ. سب شارٹ راستے جو ویز ہم نے اختیار کر کے پورے ملک میں پیسہ بہت بڑھا دیا ہے.
اس وقت ملک میں بہت پیسہ ہے, وہی تو انفلیشن ہے, کیونکہ پیسے سے پیسہ بنتا رہا ہے, پروڈکشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے, تو کیسے پلان کیا جائے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بالکل یہ پلاننگ ہونی چاہیے. جیسے بنگلہ دیش نے انڈسٹری لگائی, مہاتیر محمد صاحب نے ملیشیا میں لگائی, انڈیا نے لگائی. بھائی آپ انڈسٹری کو پروموٹ کریں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں جس طرح بھی میاں نواز شریف صاحب بھی اگر کہہ رہے ہیں چوتھی دفعہ آ رہے ہیں, تو ویسے تو وہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرست عطا فرمائے, تو وہ خود بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, تو ان کو چاہیے کہ انڈسٹری کو پروموٹ کریں. یہ دیکھیں کہ پاکستان میں مارک اپ کا یہ حساب ہے 22% مارک اپ, انڈسٹریلسٹ تو مر جائے گا. اس وقت مارک اپ کی وجہ سے جو ظلم ہو رہا ہے, وہ اگلا ظلم یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر کے بینک میں رکھ دیے پیسے, کہ بینک سے ہمیں زیادہ پیسہ مل رہا ہے. گھریلو سطح پہ وہ پرابلم آ گئی ہے, لوگوں نے انڈسٹریز اور چھوٹے چھوٹے فیکٹری کارخانے بند کر کے ملازمین کو نکال دی ہے اور بینکوں میں پیسے رکھ دیے ہیں کہ یار یہاں سے ہمیں زیادہ مل رہا ہے. اور نئی مصیبت آنے والی ہے کہ اسی مہینے IMF کا وفد آ رہا ہے, وہ ساتھ مطالبات بھی لا رہا ہے کہ یہ بجلی مہنگی کریں, گیس مہنگی کریں, پیٹرول مہنگا کریں, تو اگلی قسط بھی ہمیں بھی دیں اور ہم سے بھی. اور یہ بھی سنا کہ اگر فروری تک الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کا پروگرام آگے ختم ہو جائے گا مارچ میں جا کے, تو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر IMF تو بالکل ہی ویسے پیچھے ہو جائے گا. تو اب وہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں IMF کے پاس ہی جانا پڑے گا. تو مطلب ابھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی حکومت آ بھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, جمہوریت ایک ضروری چیز ہے, لیکن کیا ہونے والا ہے اس ملک کے ساتھ بڑا اللہ بہتر کرے. ہمیں بڑی امید ہے کہ جو لوگ یہاں اوپر بیٹھے ہیں, جو سب پلان کر رہے ہیں, وہ کچھ ہی سوچ رہے ہوں گے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ میاں صاحب, جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آل پاکستان ون ڈریم TV RFG. ون ڈریم TV کا نیا نام آل پاکستان. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں.